الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جب دو پانی میں سے ایک کوئی نجس ہے لیکن وضو کرتے وقت اس کو علم نہیں تھا، فراغ از وضو کے بعد اس کو علم ہو گیا کہ ان دو پانی میں سے کوئی ایک نجس ہے، کیا وہ پانی نجس ہے کہ جس سے اس نے وضو کیا ہے یا دوسرا والا پانی نجس ہے، یہ نہیں پتا ہے، تو آیا اس کا وضو صحیح ہوگا یا نہیں، اشکال رکھتا۔ عقائد فراغ یہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ انسان وضو سے فارغ ہو گیا ہے تو سمجھے کہ اس کا وضو صحیح ہے، وہ والا قاعدہ یہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ قاعدہ فراغ جاری نہ ہونے کی دلیل یہ تھی کہ قاعدہ فراغ وہاں جاری ہوتا ہے جہاں پر انسان حین العمل متوجہ ہو نجاست کی طرف۔ یہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ایک نجس ہے، حین العمل چونکہ متوجہ نہیں تھا اس لیے یہ حین العمل متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے پاک سمجھ کے انجام دے رہا تھا، اس لیے التفات نہ ہونے کے سے قاعدہ فراغ جاری نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئیے اس پر دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس میں حین العمل التفات ہونا چاہیے۔ دو روایتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ امام علیہ السلام حین العمل کو دخیل مان رہے ہیں کہ عمل کے وقت انسان کی توجہ ہونا چاہیے اس نجاست کی طرف۔ اگر توجہ نہیں تو انسان پاک و پاکیزہ سمجھ کے انجام دے رہا ہے تو پھر جو ہے اس میں قاعدہ فراغ جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے دو روایت کو پڑھتے ہیں۔ پہلی روایت ہے موثقہ بکیر ابن اعین قال قلت له، بکیر کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے کہا الرجل یشک بعد ما یتوضا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی وضو کرنے کے بعد شک کرتا ہے نجاست میں، وضو سے فارغ ہونے کے بعد شک کرتا ہے نجاست میں، میرا وضو صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پر غور کرنا، التفات پر آپ کی توجہ رہے، التفات پر۔ قال، تو امام علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ دیکھیں، ہوا حین یتوضأ اذکر منہ حین یشک، جب وہ وضو کر رہا تھا تو اس کی توجہ زیادہ تھی اس نجاست کی طرف اس کی نسبت سے کہ جو شک کرنے کا مورد ہے۔ شک جو ہے وضو کے بعد کر رہا ہے، اور جب وضو کر رہا تھا اس وقت جو ہے اس کی توجہ ہی نہیں تھی۔ جب توجہ نہیں تھی تو اس کا مطلب وہ تو اپنے عمل سے فارغ ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے عمل کے اندر امتثال انجام دینا چاہتا ہے، تو وہ تو متوجہ تھا اس بات کی طرف کہ کوئی نجاست درمیان میں نہ آ جائے، تو جب عمل کر رہا تو اس وقت متوجہ تھا کہ کوئی نجاست نہیں ہے۔ جو عمل انجام دیتا اس وقت نجاست نہ ہونے پر توجہ تھی اس کی، اور بعد میں وضو کرنے کے بعد شک کر رہا ہے تو وہ جو عمل کے وقت نجاست نہ ہونے کی توجہ تھی یہ زیادہ تقدم رکھتی ہے اس کی نسبت سے انسان وضو کے بعد شک کرنے لگے نجاست میں۔ یہ امام علیہ السلام کے جملے کو دوبارہ پڑھتے دیکھیں امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں
کہ قال ہوا حین یتوضأ اذکر، جب آدمی وضو کر رہا تھا اس وقت زیادہ اس کی توجہ تھی کہ میں وضو کر رہا ہوں اس لیے کہ نجاست نہیں ہے اس لیے وضو کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں پاک سمجھ کے وضو کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں فارغ ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے وظیفے کو امتثال کرنا چاہتا ہوں، اس ساری توجہ اس کی ہے، اس ساری توجہ کے ساتھ وضو کر رہا ہے۔ تو یہ جو توجہ ہے وہ زیادہ ہے منہ، اس سے کہ جب حین یتوضا، حین یشک، جب وہ شک کرتا ہے اس کی نسبت سے جو ہے اس کی توجہ وضو کرتے وقت زیادہ ہے، اقربیات توجہ وہاں پر زیادہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو امتثال انجام دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ پانی سمجھ کے وضو انجام دے رہا ہے، یہ توجہ اس کی ساری ہے، تو زیادہ عرض کرو ہے، عرض کرو یعنی زیادہ اس کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ پھر آدمی عمل انجام دینے کے بعد خواہ مخواہ بھی بہت ساری چیزوں میں شک کرنے لگتا ہے، جب عمل انجام دے تو اس توجہ اس کی زیادہ ہوتی ہے، عمل کے بعد خواہ مخواہ بھی آپ کو ایک مثال پیش کریں، مثلا ایک آدمی صبح کے وقت وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، تو صبح کے وقت جب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا تو اس کی توجہ تھی کہ مجھے پاک پانی سے وضو کر کے اپنے وظیفے سے فارغ ہونا ہے۔ پھر بعد میں ظہر کے وقت شک کرتا ہے کہ میں نے جو وضو کیا تھا اس میں پانی گرم کر کے وضو کیا تھا، پانی اس میں نے ٹنکی سے وضو کیا تھا، میں نے نل سے وضو کیا تھا، تو مختلف چیزیں اس کے اندر انسان کو پیدا ہو جاتی ہے، اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے جو ہے صحیح وضو کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا، بعد میں شک بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں۔ حین العمل آدمی زیادہ متوجہ ہوتا ہے ہمیشہ اپنے کام، اس کی نسبت کے بعد کے اندر اس کے بارے میں سوچے، جو کام کر چکا اس کے بعد کچھ لمحات گزرنے کے بعد انسان بہت ساری چیزیں بھول جایا کرتا ہے، اس کی اتنی توجہ نہیں ہوتی، لیکن جب عمل کا انجام دیا تو اس کی توجہ زیادہ ہوا۔ تو امام علیہ السلام یہی بتانا چاہتے کہ بابا عمل انجام دیتے وقت جب اس کی توجہ زیادہ تھی تو اصل معیار التفات کا حین العمل ہے، تب جو جا کر اس کو قائد فراغ جاری کرنے کی اجازت ملا کرتی ہے۔ قائد فراغ ایک ارتکازی مسئلہ ہے کہ انسان مرتکز ہوتا ہے کہ مجھے اپنے عمل سے فارغ ہونا ہے، مجھے اپنے لیے امتثال انجام دینا ہے، مجھے پاک پانی سے وضو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہوا کرتی ہیں، تو اس بنیاد پر وہ وضو کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام کا جملہ دوبارہ سنیں، ہوا حین یتوضأ اذکر منہ حین یشک، وہ جب وضو انجام دے تو زیادہ اس کو یاد ہے اس کی نسبت کے وضو کرنے کے بعد میں شک کرنے لگ جائے۔ بعد میں تو آدمی کو شک جو ہے، شک کے وقت توجہ کم ہوتی ہے، وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں اس نے نجس پانی سے وضو کیا یا نہیں، یہ شک کرنے لگے، لیکن جب حین العمل انجام دے تو اس کی توجہ دے کہ پاک پانی ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی وضو کر رہا ہو اس کو شک بھی ہو کہ نجس پانی سے وضو کر رہا ہو یا نہیں کر رہا، نہیں، نجس پانی سے کبھی وضو کرے گا ہی نہیں وہ، اگر اس کو اس وقت شک آ جائے تو اس وقت وہ اس سے وضو کرے گا ہی نہیں، اس کا مطلب پاک سمجھ کے ہی وضو کر رہا ہے۔ ہاں، یہ جو ہے بات۔ آئیے دوسری روایت پڑھتے ہیں، یہ تھی بکیر کی روایت۔ دوسری روایت محمد ابن مسلم کی صحیح روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، قال ان شک الرجل بعدما صلی، اگر کوئی آدمی شک
کرے نماز پڑھنے کے بعد، فلم یدر ثلاثا صلی ام اربعا، اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس نے 3 رکعت نماز پڑھی ہے یا 4 رکعت. وکان یقینہ حین انصرف انہ کان قد تم، اور اس کو یقین تھا کہ جب وہ نماز سے منصرف ہوا، نماز سے فارغ ہوا، تو اس نے نماز بالکل تمام کر لی تھی. لم یعود الصلاۃ، تو یہاں پر نماز جو ہے اعادہ نہیں کرے گا. وکان حین انصرف اقرب الی الحق منہ بعد ذلک، اور جب وہ منصرف ہو رہا ہے تو زیادہ توجہ ہوا کرتی، زیادہ قریب بحق ہوتا ہے اس کی نسبت کہ وہ بعد میں جا کر کے اس کے بارے میں شک کرنے لگے. اس لیے حین الانصراف، حین العمل اور انصراف، وہ حق سے زیادہ قریب ہوا کرتا اس کی نسبت کے بعد کے اندر اس کے اندر کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں. تو امام علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر کوئی آدمی شک کرتا نماز کے اندر کہ آیا 3 رکعت یا نماز 3 رکعت یا 4 رکعت پڑھی ہے، اس کا یقین اس وقت کہ جب وہ منصرف ہو رہا تھا تو تمام کا تھا، تو نماز جو ہے نہیں اعادہ کرے گا. اور حین الانصراف، جو اس کو تمام ہونے کا یقین تھا، وہ قریب بحق ہے، اس کی نسبت کے بعد کے اندر وہ شک کرنے لگ جائے. یہ دونوں روایت دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ اقربیت و اذکریت حین العمل ہوا کرتی ہے، یعنی اس کی توجہ اس چیز کی طرف کہ جو عمل انجام دے رہا مقام امتثال میں، وہاں التفات توجہ زیادہ ہوتی ہے. اس کے باوجود وہ نماز سے فارغ ہو کر، جب وضو سے فارغ ہو کر بیٹھ رہا ہے، تو اس کا مطلب بیٹھنے کے بعد اس کو جو شک ہوتا ہے، تو وہاں پر قاعدہ فراغ جاری ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر حین العمل متوجہ تھا، فراغ کے وقت بھی متوجہ تھا، جب انصراف دے رہا تھا اس وقت بھی متوجہ تھا. بعد کے شک میں اس حین العمل کے حالت سے زیادہ قریب تر بحق اور عسکریت بحق نہیں ہے، بلکہ جو ہے عسکریت و اقربیت حین العمل ہے کہ وہ مسئلے کو زیادہ بہتر جانتا ہے. اگر ہم باقی تمام روایات جو قاعدہ فراغ کے سلسلے میں آئی ہیں، ان تمام روایات کو مطلق پر باقی رکھیں اور حمل نہ کریں قاعدہ فراغ کو اس بات پر کہ انصراف کی شرط موجود ہونا چاہیے. پھر بھی یہ 2 روایت جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بکیر کی روایت اور محمد ابن مسلم کی روایت، یہ دونوں روایت میں کفایت ہے اس بات کی طرف کہ انسان کو اگر قاعدہ فراغ جاری کرنا ہے تو قاعدہ فراغ میں التفات کی شرط ہے. انسان متوجہ ہو کہ میں اپنے عمل میں امتثال انجام دینا چاہتا ہوں، میں امتثال کی وجہ سے پاک پانی سے وضو کر رہا ہوں، تو توجہ اس کی طرف ہو. اگر غفلت ہو تو پھر غفلت سے مطلب یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو یہ پانی پاک ہے یا نجس ہے، بعد میں علم اجمالی کی وجہ سے پتہ چلے، تو یہ
التفات نہ ہونے کی صورت میں قائد فراغ وہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ یہ تو بات آ گئی دو روایتوں کی، جن دو روایتوں میں خلاصہ یہ ذکر کیا گیا کہ انسان کو حین العمل توجہ ہونا چاہیے نجاست کی طرف، اور اس کی توجہ تھی کہ میں پاک پانی سے وضو کر رہا ہوں، اس لیے قائد فراغ جاری ہوگا۔ اما غفلت میں اگر ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر قائد فراغ جاری نہیں ہوگا۔ یہ تو تھی بات اس وقت کہ جب انسان وضو کرنے کے بعد متوجہ ہو کہ دو پانی میں سے کوئی ایک پانی نجس ہے۔ اما اگر کسی کو کسی ایک پانی کے معین نجس ہونے کا علم ہو اور دوسرے کا معین پاک ہونے کا علم ہو، اور اس نے آ کر کے کسی ایک پانی سے وضو کیا اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد شک کرتا ہے کیا ہے اس نے پاک پانی سے وضو کیا یا نجس پانی سے وضو کیا ہے، تو ظاہراً یہاں اس کا وضو صحیح ہے، جبکہ پہلے والے مسئلے میں صحیح نہیں تھا۔ یہاں پر وضو کرنے کے بعد شک کرتا ہے کہ ان دونوں پانی میں سے علم اجمالی ہے کہ کوئی ایک نجس ہے، تو وہاں پر قائد فراغ جاری نہیں ہوگا۔ یہاں پر قائد فراغ جاری ہوگا، یہاں پر قائد فراغ جاری ہوگا۔ وہاں پر قائد فراغ کیوں جاری نہیں ہوگا؟ کیونکہ نجاست کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ یہاں پر کیوں قائد فراغ جاری ہوگا؟ اس لیے کہ اس کو نجاست و پاکیزگی کا پتہ ہے نہیں، متوجہ ہے نہیں، اس وقت حین العمل متوجہ، بعد میں شک کرنے لگتا ہے۔ چونکہ بعد میں شک کرتا ہے تو بعد کی شک کی پرواہ نہیں کرے گا، جب حین العمل اس کو توجہ تھی نجاست و پاک کی طرف، اس لیے جو قائد فراغ جاری ہو گئے۔ بس دونوں فرق مسئلے میں یہی ہے کہ حین العمل توجہ تھی یا نہیں تھی۔ حین العمل سابقہ مسئلے میں توجہ نہیں تھی، اس مسئلے میں توجہ ہے کہ ایک پانی یقیناً پاک ہے، دوسرا پانی یقیناً نجس ہے، لیکن وضو کرنے کے بعد اب شک کرتا ہے کہ میں نے وہ نجس پانی سے تو کہیں وضو نہیں کر لیا ہے، اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے، کیونکہ حین العمل اس کی توجہ تھی کہ پاک پانی سے وضو کرنا چاہیے، اور پاک پانی کو جانتا بھی تھا، وہی جو ہے اس کا توجہ کافی ہے۔ توجہ کا فائدہ یہ کہ اس کو پہلے پتا تھا کہ یہ پاک ہے یہ نجس ہے، اور حین العمل بھی اس کو پتا تھا، تو اس نے ہم کہیں گے انشاءاللہ وہ صحیح وہ پانی سے وضو کر کے آئے۔ بعد میں شک کرتا ہے تو اپنے بعد کے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے متوجہ تھا نہیں۔ ہاں یہاں پر قائد فراغ جاری ہوگا، کیونکہ یہاں توجہ ہے پاکیزگی اور نجاست کی طرف توجہ ہے، اور حین العمل توجہ ہونا وہی قائد فراغ کو جاری کرے گا۔ علم اجمالی تو نہیں ہے یہاں پر بالکل غفلت ہے، یعنی بعد میں غافل ہو گیا کہ پتہ نہیں میں پاک پانی سے وضو کر کے آیا ہوں یا نجس پانی سے، تو چونکہ حین العمل اس کی توجہ تھی کہ وہ امتصال حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ فراغ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ اس نے جو ہے وہ پاک پانی سے ہی وضو کیا ہوگا۔ اس وقت حین العمل زیادہ متوجہ تھا آدمی، تو بعد کی شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ہاں اگر جو ہے وضو کے وقت وہ غافل تھا ان دونوں میں سے کسی ایک کے نجس ہونے پر، تو پھر اس قائد فراغ کا جاری ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ واقع میں
دونوں میں سے ایک معین نجس ہے اور ایک معین پاک ہے، لیکن اس نجاست کی طرف حین العمل متوجہ نہیں تھا، غافل تھا انہیں، تو پھر قاعد فراغ جاری ہونا مشکل ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ ایک معین ہے کہ پاک ہے، دوسرا معین ہے کہ نجس ہے، لیکن عمل کے وقت، وضو کرتے وقت متوجہ نہیں تھا اس کی طرف، بعد میں متوجہ ہو کہ ایک پاک ہے ایک نجس ہے، تو پھر ایسی صورت میں قاعد فراغ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ حین العمل وہ غافل تھا، اس کو حین العمل ہی پتہ نہیں تھا کہ کون سا پاک ہے کون سا نجس ہے، اور اس نے وضو کر لیا، بعد میں پتہ چلا ایک معین پاک ہے ایک معین نجس ہے، تو وہ قاعد فراغ جاری نہیں ہوگا۔ ہاں دوبارہ وضو کرے گا، دوبارہ وضو کرے گا۔ اب جو مسئلہ شروع کرنے جا رہے ہیں ابتدائی طور پر آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ آسان ہے، بعد میں اس کی گہرائی ذرا مشکل کام ہے، وہ انشاءاللہ کل ہی آئے گی، اس لیے ابھی فی الحال سرسری جو بات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، آغا طباطبائی کیا کہتے ہیں، کاظم طباطبائی صاحب عروہ۔ اذا استعمل احد المشتبہین بالغصبیت، دو پانی ہیں، ان میں سے ایک مشتبہ ہے کہ غصبی ہے، یعنی دو میں سے ایک غصبی ہے، کون سا ہے وہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لا یحکم علیہ بالزمان، اگر کسی ایک پانی کو استعمال کر لے تو اس پانی کا ضامن نہیں ہے۔ پانی کی تو مثال ہے، دودھ ہے، پانی ہے، دوسرا شربت ہے، چائے ہے، کسی کو استعمال کر لیا تو اس کی ضمانت نہیں ہے، الا بعد تبین ان المستعمل هو المغصوب، مگر یہ کہ بعد میں پتہ چل جائے کہ جو ہم نے استعمال کیا وہی غصبی تھا مثلا، تو پھر اس کی ضمانت ہوگی، ورنہ جب تک پتہ نہیں کسی ایک کو استعمال کر لیا تو استعمال کرنے کے نتیجے میں انسان پر کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ کیوں کا مسئلہ جو ہے ذرا مشکل ہے، لیکن ابھی ابتدائی سرسری جو بات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کل اس کی گہرائی آپ کے سامنے پیش کریں۔ سرسری بات یہ ہے کہ علم اجمالی صرف منجز ہوتا ہے اس جگہ پر کہ جہاں پر حکم فعلی سے علم اجمالی کا تعلق ہو، حکم ہر فرض کے لحاظ سے حکم فعلی ہو، یا حکم فعلی نہ ہو تو حکم فعلی کا تمام الموضوع ہونا چاہیے۔ بس معلوم بالاجمال اگر حکم فعلی بھی نہیں ہے اور تمام موضوع بھی نہیں ہے تو اس پر تنجز کے احکام نافذ نہیں ہوا کریں گے۔ مثلا مثال کو اب جو ہے مد نظر رکھیں گے کہ اگر کسی کو علم ہے کہ دو میتوں میں سے ایک میت انسان کی میت ہے، آدمی کی میت ہے، تو میت آدمی اگرچہ کہ تمام موضوع ہے وجوب دفن و کفن کے لیے، مگر یہ کہ اس وقت یہ میت تمام موضوع نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں کہ کون سی آدمی کی میت ہے، اور اگر ہم نے کسی ایک میت کو ہاتھ لگایا تو یا غسل مس میت واجب ہوگا یا نہیں؟ جب پتہ نہیں ہے کہ وہ آدمی کی میت ہے تب تک غسل مس میت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ غسل مس میت کا موضوع مس میت انسانی ہے، اور یہاں پر پتہ نہیں کہ میت ایک حیوان کی ہے ایک انسان کی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سی میت انسان کی ہے، اور ظاہر یہ
کہ اگر ایک میت کو مس کرے تو اس کے ذریعے سے مس سے بدن میت آدمی پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ احتمال ہے تو میت آدمی کی نہ ہو، بس علم اجمالی جو موجود ہے اس کا اثر موجود نہیں ہے۔ غسل مس میت کے واجب ہونے کی نسبت سے یہاں پر اثر قائم نہیں ہوگا اس علم اجمالی کا، لیکن اس کے پیچھے جو رمز موجود ہے انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔